اگر اس زندگی میں وہ شخص جو 71 سال کی عمر میں اپنی زندگی کی تمام آسائشوں کو لات مار کے اٹک کے ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہوا ہے، جس کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، وہ پاکستان میں یہ چاہتا ہے کہ فارن پالیسی حکومت بنائے، فیصلے انصاف کی بنیاد پہ ہو، عدالت آزاد ہو، سماجی انصاف ہو، لوگوں کے حقوق ان کو نظام کے تحت ملے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ اس گرمی کے موسم میں جو رویہ ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی بیگم کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے وکلاء کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، ان کے پارٹی کے ورکروں کے ساتھ، یہ سزا وہ بھگت رہا ہے، ہم بھگت رہے ہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پورے پاکستان نے ڈر کے آگے سر جھکا دیا تو پشتونوں نے کیوں کر سر جھکا دیا؟ اور پشتون وکلاء کس طرح ڈر سکتے ہیں؟ آپ تو شیر شاہ سوری، آپ تو نادر شاہ، ابراہیم لودھی، آپ تو ہوتک کے اخلاف میں سے ہیں، علم، شجاعت، بہادری، یہ تو آپ کے خون کا حصہ ہے۔ کیوں کر زندگی کا خوف آپ کو ڈرا سکتا ہے؟ ایک دفعہ کھڑے ہونا ہے، عزت۔ آج لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کا پیار، ان کی احترام سمیٹ نہیں سکتے ہیں، کھڑے ہونے کا نام ہے۔ پھر سب سے پہلے یہ ذمہ داری پاکستان میں کسی اور کمیونٹی پہ پڑے یا نہ پڑے، پشتون جو ہیں ان پہ بائی ڈیفالٹ پڑتی ہے، کیونکہ پشتونوں نے کبھی جبر کے آگے سر نہیں جھکایا ہے۔ کتنے املاور آئے، کتنے لوگ آئے جنہوں نے ہم پہ حکومت کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی ظلم کے ضابطوں کے آگے ہم نے سر نہیں جھکائے۔ تو پھر کیوں کر 9 مئی کے بعد خیبر پختونخوا خاموش ہوا؟ کیوں کر پاکستان تحریک انصاف کے پشتون ورکر جھنڈا نکالنے پہ ڈرتے ہیں؟ کیوں کر کارنر میٹنگ کرنے پہ ڈرتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کیا نہ انہوں نے ہر قسم کا استبداد شہریار افریدی کے ساتھ، شاندانہ گلزار کے ساتھ، علی محمد خان کے ساتھ، شبلی فراز کے ساتھ، عمر ایوب کے ساتھ، اسد قیصر کے ساتھ، آپ کے ضلع کے ایم این اے انور تاج کے ساتھ، علی امین گنڈپور کے ساتھ، کس کس کا نام میں نہ گنواؤں، کیا کیا حرکتیں نہ کی، میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے ان کو اس طرح ہاتھ باندھ کے چھتوں سے ان کے ہاتھ باندھے جاتے تھے زنجیر پہ، اور 8-8 گھنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ تحقیر کے لیے کبھی بال منڈوائے گئے اور کبھی گھسیٹا گیا۔ بھول گئے وہ منظر جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو رینجرز ہائی کورٹ کے احاطے میں گھسیٹ کے لے جا رہی تھی۔ میں نہیں بھول سکتا ہوں وہ منظر جب کرسی سے ان کو گرایا گیا۔ میں نہیں بھول سکتا ہوں وہ منظر جب اس کو ٹھوڈے مارے گئے۔ اور کیوں کر مار رہے ہیں یہ لوگ، اور کون مار رہے ہیں، اور ان کی جرت کیسی ہوئی؟ اس لیے جرت ہوئی، اور میں کہتا ہوں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ پشتونوں نے نہیں ڈرنا ہے، اور اگر کبھی ڈر نزدیک بھی آئی ہے تو مار دو اس کو لات۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر زندگی خان کی لے سکتے تھے تو وزیر آباد میں مر چکا ہوتا۔ زندگی لینے پہ وہ قادر ہوتے تو اٹک جیل سے وہ آج زندہ نہ بیٹھا ہوتا۔ تو لہذا پشتونوں یہ سن لو، یہ ڈیسائیسو مومنٹ ہے۔ آپ کی ایک ڈسٹنکشن تھی کہ پشتون کبھی ڈرتے نہیں ہیں، اس ڈسٹنکشن کو مت کو، اپنے پارٹی کے جھنڈے علم کو تام کے نکلو۔ ملاکنڈ کے پشتونوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ملاکنڈ میں پی ٹی آئی نے جلسہ نکالا، 67 ورکرز گرفتار کیے، لاٹھی چارج کیا، گولیاں برسائی۔ تو جنید اکبر خان نے ایک ویڈیو کال دی کہ آج ہمارے ساتھ ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہر کابینے نے کہا کہ ہم ٹرکوں اور بسوں میں ملاکنڈ ٹاپ پہنچیں گے۔ تو یہی حکام جو ادھر بڑے جفادری بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹھیکے، تمام ورکر کو رہا کیا، تمام مقدمات واپس لیے۔ آپ لوگوں نے بہت بھگت لیا، ایک ایک کر کے آپ کو توڑا ہے انہوں نے، ایک ایک کر کے آپ کو گھروں سے انہوں نے نکالا ہے، کبھی بنو، کبھی ڈی خان، کبھی چارسدہ، کبھی نوشیرہ۔ یہ وقت ہے اتحاد کا، یہ وقت ہے یونٹی کا۔ کیوں کر کوئی تانے دار میرے گھر میں زبردستی گھس سکتا ہے؟ کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور اگر وہ میرے گھر میں بغیر وارنٹ کے آ رہا ہے تو قانون اس کو ایزالٹ کا نام دیتا ہے۔
قانون اس کو لرکنگ ہاؤس ٹریسپاس کہتا ہے، پھر قانون مجھے حق کے دفاع کا حق دیتا ہے، اور اس حق کے دفاع میں یہ کہتا ہوں یہ کالا کوٹ، اس یونیفارم نے یہی تو ہمیں تربیت دی ہے کہ جو غیر قانونی آپ پہ ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ توڑو، جو آپ پہ پرچہ کرے گا آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ 22 میں جائیں، کرمنل استغاثوں میں جائیں، یہ ڈی پی او، یہ ڈی آئی جی، یہ آئی جی، یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، لیکن مجال ہے اپنے مقدمے 400 میں دائر ہوئے وہ بھگتیں گے، منتیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے۔ جو کسی کے گھر میں گھسا ہے تو اس گھسنے والے کو مت چھوڑو، عدالت میں اس کو گھسیٹو۔ جس نے آپ کو اب سے بیجا میں رکھا ہے اس کو نہ چھوڑو، اس کی وردی جو اس نے پہنی ہے یہ وردی شیر کی ہے، اندر سارے گیدڑ ہے۔ آپ یقین کریں اسلام آباد میں بیٹھ کے ان وردی والوں کو، ان پولیس والوں کو، اور اس میں سے وہ جنہوں نے ڈاکے ڈالے، میں نے عدالتوں میں ان کو گھسیٹا ہے، پرچے کرائے ہیں، بھگت رہے ہیں عدالتوں میں، اور پھر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مرتے دم تک تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی اس ظلم جس میں جس نے جتنا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ آئی جی ہو پنجاب کا، اسلام آباد کا، کے پی کا، یہ سب سن لیں، انتقام کی سیاست نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن بھی لڑے گی اور حکومتیں بھی بنائے گی۔ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی۔ ورکروں کو، عہدیداروں کو کہا گیا کہ جائیں ان کو جوائن کریں، اس کی پارٹی میں شمولیت کریں۔ خٹک، خوشحال خان خٹک بھی اسی خٹک قبیلے میں پیدا ہوا ہے۔ پٹھانوں میں ایک غیرتی قبیلہ ہے، اور پشتون میں سے سب سے کم ذات اور سب سے کم ظرف وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے محسن کو ڈسے۔ میں خٹکوں کو کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں کہ کیوں کر ایسا بندہ آپ کے قبیلے میں پیدا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو آپ پہ احسان در احسان کیے تھے، تمہاری حیثیت سے بڑھ کے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، آپ کو وزیر دفاع بنایا۔ آج آپ نے تمام ظلم و جبر کے تیر اپنے کمان سے ہمارے خلاف داغنے شروع کیے ہیں، دھمکیاں دیتا ہے، پروگراموں میں بیٹھ کے لغو اور بے بنیادوں پہ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرتا ہے، سائفر میں ملوث کرتا ہے، سائفر میں ملوث کرتا ہے۔ کبھی پشتون اس طرح نہیں کرتے، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا ہے محمود خان، سوات گیا، پتہ چلا کہ سوات کے میئر کے گھر پہ پولیس نے یلغار کی، اس کے باتھ روموں کی ویڈیوز بنائی۔ وہ ایس ایچ او اور اس ایس ایچ او سے یہ کرانے والے یہ نہ بھولیں